بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس سبق میں سیکھیں گے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صحیح تلفظ کیسے کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیوز بآسانی آپ کو پہنچ سکے۔ تو آج اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ تعوذ جب کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلفظ کیسے کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں اس کی بارے میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی جو مسٹیکس ہیں وہ سب سے پہلے اس کو آپ غور کریں انشاءاللہ، اور اس میں آپ کی مزید کوئی غلطی نہیں آئے گی۔ حمزہ شروع میں اگر غور کریں تو حمزہ اور عین، ان دونوں کی تلفظ میں ہماری مسٹیکس آتی ہے۔ حمزہ اور عین، حمزہ جبکہ اس میں سختی ہے اور عین دوسرا جو حرف ہے وہ عین ہے، اس میں نرمی ہے۔ حمزہ اور عین اس کو آپ نے تمیز سے پڑھنا ہے، دونوں کو آپس میں جدا کرنا ہے۔ حمزہ کو سختی سے، عین کو نرمی سے، جیسے اعو، حمزہ کی آواز ہے، عو عین کی آواز ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری غلطی آ جاتی ہے بیچ میں کہ ہم دونوں کو حمزہ پڑھتے ہیں سختی سے ادا کر لیتے ہیں، او پڑھ لیتے ہیں۔ او اور اعو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اگر غور سے سنیں تو بہت زیادہ اس میں فرق ہے۔ آگے جو ہے واو، اس کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے، اعو اعو، تھوڑا سا کھینچنا ہے، اعو۔ جو چوتھا حرف ہے ذال، اب ذال کی تلفظ اس میں بہت سے بھائی غلطی کرتے ہیں، وہ ذال کو زا کی مخرج سے ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط۔ تو جو ذال ہے اس کی تلفظ زبان کا سرا، زبان کی نوک سمجھے، وہ اوپر والی دانتوں کے اندرونی کنارے سے یعنی کنارے سینہ کی جڑوں سے لگے تو بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ ذال ذال ذال، اذ اذ اذ، اسی طرح بہت اگر اس پہ ہم پریکٹس کریں تو بہت آسانی سے ہم نے زا کی طرح آواز سیٹی کی طرح تیز نہیں نکالنی۔ جیسے اعوذ، اگر ہم نے پڑھا اعوذ، عین کی تلفظ ٹھیک ہے مگر دال کی سا غلط ہے، تو یہ بھی ہماری جو ہے دوسری مسٹیک اور سب سے بڑی مسٹیک، اس کو ہم عام الفاظ میں بڑی غلطی کہتے ہیں، تجوید میں اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور اس کا حکم حرام ہے، یعنی کہ اگر نماز میں ہو جائے تو بعض اوقات ایسی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ آگے ہے اعوذ، اس کی تلفظ پہ غور کریں، حمزہ سختی سے، عین کو نرمی سے، واو میں ہاف سیکنڈ آپ نے کھینچنا ہے۔ اگلا جو ہے ذال، اعوذ اعوذ، اسی طریقے سے آپ نے ذال کو کھینچنا نہیں، اعوذ۔ اگلا جو ہے باللہ، لام کی جو تلفظ ہے وہ لفظ اللہ کا لام، اس میں ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، نہ کہ پر نہ ہو جائے، باللہ باللہ نہ ہو جائے، باللہ۔ اگلا جو ہے من الشیطان، اس میں ہماری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم یا کو ہم پڑھتے ہیں، شے کو شے پڑھ لیتے ہیں، شے جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ شے نہیں، یہاں پہ شی، من الشیطان۔ اگلا جو ہے شی کے بعد تو میں غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم تا پڑھ لیتے ہیں، من الشیطان الرجیم، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند کریں گے، خود بخود تو موٹی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم نے تا پڑھ دیا پھر بھی ہم تو اور تا میں فرق نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری لحن جلی غلطی میں شمار ہو جائے گی، بڑی غلطی میں۔ من الشیطان، باریک اگر ہو جائے تو پھر تا کی طرف چلی جائے گی، من الشیطان۔ اگلا جو ہے را کے اوپر تشدید کی وجہ سے ہم نے را کو سختی سے پڑھنا ہے، من الشیطان الرجیم، اب یہاں پہ نیرا جیم ہو جائے، نیرا اور نر، اس وجہ سے کہ یہاں پہ شد ہے، اور شد کا
صحیح تلفظ یہ ہے کہ وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملنا اور دوسری بار اس حرف کے اوپر جو شد کے اوپر حرکت ہے اس حرکت کو آپ نے پڑھنا۔ تو اسی طریقے سے اس وجہ سے اس میں سختی بھی ہے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے۔ نرجیم، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نیرا جیم پڑھ لیں، تو تشدید کی وجہ سے سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نرجیم۔ آگے جیم، اس پہ ہم اگر مد بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقف کی وجہ سے ہم اس پہ مد کر سکتے ہیں، 1 سے لے کر 6 الف تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو آپ آئیے اس کی صحیح تلفظ شروع سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم۔ اس طریقے سے اگر آپ غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی تلفظ میں مزید بہتری آ جائے۔ اگلا جو ہے تسمیہ، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ پہ بھی اگر آپ نے تعوذ میں غور کیا ہو تو اس میں بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بسم اللہ، سین میں ہم نے سیٹی کی آواز نکالنا ہے، بس اس طرح نہ ہو جائے زبان کا سرا سامنے والی دانتوں سے نہ لگ جائے، دونوں دانتوں کے درمیان ہم نے رکھنی، زبان کے نیچے والے بس سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنی ہے۔ بسم اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ کی لام جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کو باریک پڑھیں گے، وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اگلا جو ہے اور شد پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کو ہم شد سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں، ملا، ایسا نہ ہو میلا، بسم اللہ، بسم اللہ ہو جائے تو پھر غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن، یہاں پہ بھی ہم نے را کو تشدید کی وجہ سے سختی سے پڑھنا ہے۔ ہا پہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ والی جو مسٹیک ہے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے اور اکثر لوگوں کی یہ مسٹیک ہوتی رہتی ہے۔ ہا کو اکثر پڑھتے ہیں ہا، جس طرح ہم نے اللہ، لفظ اللہ کی اینڈ پہ ہا ہے اس پہ غور کریں، اور ہا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک تو حلق کی بالکل نیچے سے ادا ہوتے، ہا بالکل سیدھی سی آواز نکلتی ہے، اور جو ہا ہے جس طرح رحمان میں، اس ہا کو ہم نے گلے میں رگڑ کر کے پڑھنا ہوگا۔ تو پڑھتے وقت ایک تو را پہ تشدید کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور ہا کو ہم نے گلے میں رگڑ کر کے پڑھنا ہے، نہ ہا نہ ہو جائے۔ اردو میں ہماری ہائی استعمال ہوتی ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اردو میں اگر بولتے ہیں تو محمد بولتے ہیں، محمد اور محمد صحیح تلفظ ہا کی ہے۔ تو اردو میں بولنے کی وجہ سے ہماری جو ہے عربی میں پھر وہ تلفظ نہیں رہتی۔ تلفظ عربی کی یہ ہے کہ ہا کو اپنے گلے میں تھوڑا سا رگڑ کر کے پڑھنا ہے۔ تو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن، اب یہاں پہ میم پہ کڑا زبر، اس کو زیادہ نہیں کھینچنا، 1 سیکنڈ کی مقدار پر، رحمن الرحیم، یہاں پہ دوسرا را میں بھی شد ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حیم، اگلا جو ہا اس کو بھی آپ نے جس طرح رحمان میں ہا ہے اس کو آپ نے پڑھا ہے تو گلے کو رگڑ کر کے پڑھنا ہے۔ رحمن الرحیم، یہاں پہ بھی حیم، وقف کرتے ہیں تو اس کو آپ کھینچ سکتے ہیں، اگر وقف نہیں کرتے وصل میں پڑھتے تو پھر کھینچنا جائز نہیں ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ سکتے ہیں۔ پھر ویسے اس کی تلفظ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ ہا اور ہا کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہا کی جگہ پہ ہم نے ہا پڑھ لی یا ہا کی جگہ پہ ہم نے ہا پڑھ لیا تو یہ ہماری
لحنی جلی ہوگی، پھر اس غلطی کی وجہ سے ہماری نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور باقی قرآن پاک میں بھی اگر ایسی غلطی ہوتی رہتی تو اس طرح کی، ایک تو حرام ہے اس کا حکم، دوسرا کہ بعض اوقات ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھ جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ لفظ بلفظ آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ تعالی۔